سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہیں لوگ. یہ سوال یقیناً آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی؟ بہت آسان نسخہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اگر ہم اپنی کمائی میں اللہ کے دوسرے بندوں کو حصہ دار بنا لیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم ہزاروں کے حساب سے دیں لوگوں کو، کسی کو حصہ دار اگر بنائیں، جتنی توفیق ہے جو ہم کر سکتے ہیں کر لیں. اشفاق احمد صاحب اور آپا بانو قدسیہ اس ملک کے مشہور ترین نام ہیں. آپا بانو قدسیہ نے اپنا ایک قصہ مجھے ایک بار سنایا کہ ہم پر وہ دن کچھ زیادہ ہی بھاری تھے، اور ہم اگر کوئی چیز کبھی خریدنا چاہتے تھے تو اس کی قیمت کو ہم روپے پیسے سے معیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اسکرپٹ سے معیار کرتے تھے کہ اگر یہ ٹیبل فین خریدنا ہے تو اس کی قیمت ہم یوں کہتے تھے کہ یہ 6 اسکرپٹ ہے اس کی قیمت. صورتحال یہ تھی. تو اشفاق احمد صاحب انفینٹری روڈ پر ایک صاحب ہوتے تھے، مجھے بھی اتفاق ہوا ان سے ایک بار ملنے کا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ تیسرے آدمی تھے دنیا میں جنہوں نے مجھے اصلاح کی خبر دی تھی. تو اشفاق احمد صاحب اور آپا بانو قدسیہ یہ دونوں بابا نور والے کے پاس گئے. تو بابا نور والے نے ان سے آپا بانو قدسیہ سے کہا کہ بیٹی آپ اپنے گھر جو راشن لے کے جاتی ہیں اس کو دھو لیا کریں. اس وقت سنا اور چلی آئیں. جب رات کو یہ دونوں میاں بیوی آرام سے لیٹے تو آپا کو یہ خیال آیا کہ راشن کو اگر میں نے دھویا تو سب ضائع ہو جائے گا. آٹا، چینی، نمک، مرچ، ان کو اگر دھویا تو گئے، تو میں راشن کو دھوں گی کیسے؟ آپا بانو قدسیہ نے اشفاق احمد صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ بابا نور والے نے یہ کہا کہ راشن دھو لیا کرو، تم کیسے دھوں گے؟ تو ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل پھر جائیں گے بابا نور والے کے پاس اور بابا نور والے سے پوچھیں گے. تو گئے تو آپا بانو قدسیہ نے بابا نور والے ان سے پوچھا کہ کل آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اپنا راشن دھو لیا کریں، تو اس کو دھوں کیسے؟ وہ تو سارا ضائع ہو جائے گا. تو مسکرائے کہنے لگے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ مہینے کا جتنا راشن گھر لے کے جاتی ہیں اس کی برابر کوانٹٹیز اس کا ایک علیحدہ بنڈل بنوا لیں اور کسی کو دے دیجیے کہ اس کا کچن چلتا رہے. آپ کا راشن دھل کے پاک ہو گیا. تو آپا بانو قدسیہ کا کہنا یہ ہے کہ شاہ جی میں نے وہ راشن دھونا شروع کیا، دھو کے پاک کرنا شروع کیا، تو کہاں تو وہ دن تھے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے ہم اس کی قیمت کو اسکرپٹ سے معیار کرتے تھے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر کھانے پر الحمدللہ کتنے مہمان ہوتے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کمائی میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں تو رب تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بڑی آسانی سے ایک کام کر لیتے ہیں، ہم پر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں آئے گا کہ جو ہمارے یہاں کھانا بنتا ہے اس میں سے 2 آدمیوں کا کھانا پہلے سے نکال کر اللہ کے نام پر دے دیں. حصے دار ہو گیا وہ ہمارے کھانے میں، اللہ برکت بہت دے دے گا.
ایک اسپیسیفک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر کے ہار گیا، میرے رزق میں برکت نہیں آ رہی، وہ اپنی سسٹرز کے گھر جب بھی جائے، بھلے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ دے آئے، کوئی تحفہ دے دے، فروٹ لے جائے، کوانٹٹی کی قید نہیں ہے، جو توفیق ہے، لیکن جب بھی بہنوں سے ملے، ان کے گھر جائے یا بہنیں گھر میں آئے، ان کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرے۔ گارنٹیڈ بات ہے کہ رب تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا ہے، یہ جس کو چاہے، جو چاہے اسے آزما کے دیکھیے، اللہ رزق میں بہت وسعت دیتا ہے۔